رہ گئی ہے وہ. اس ان پڑھ کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ چاہیے. یہ عدل نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ گھر کے اندر آپ کا فریق جیسا ہے بس ویسا ہی آپ کف ڈھونڈیے، ورنہ ان بیلنس کر دیں گے. کسی کو سزا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خصوصاً جو ہم نے شروع میں یہ اہتمام کیا تھا لیکن بعد میں عملی نہیں ہو سکا. والدین کو ہم یہ مشورہ دیتے تھے کہ یہ جو بچیاں یہاں آتی ہیں، پڑھ لکھ جاتی ہیں، دین سیکھ لیتی ہیں، تہذیب سیکھ لیتی ہیں، ایک فکری بیداری ان کے اندر آ جاتی ہے، ان کو آپ جا کے فوجیوں کے ساتھ اور مزدوروں کے ساتھ اور لیبر کے ساتھ شادیاں ان کی کر دیتے ہو. کم از کم ایسا فریق ان کے لیے چنو تاکہ یہ جو پڑھا ہے انہوں نے یہ جا کے معاشرے میں کوئی خدمت بھی کر سکیں. آپ کسی ایسی جگہ ان کے رشتے کر دیتے ہو کہ یہ بالکل تعلیم ان کے لیے بے سود ہو جاتی ہے. وہ ان کو اسی گاؤں میں جا کر اور گوبر کے اوپلے بنانے پہ جیسا گاؤں کی باقی خواتین ہیں وہ بھی اس طرح لگا دیتی ہیں. تو یہ جو پڑھی ہیں، آمادہ ہوئی ہیں، تو ان کو تعادل یہ ہے کہ ان کے لیے ایسے ہی آپ والدین کا فریضہ ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ والدین کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. لیکن کرتے نہیں ہیں. عدل اس طرف نہیں ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیسا بھی ہو دوسرا فریق آئیڈیل ہونا چاہیے. یہ تو بے عدالتی ہے. یہ کیوں سزا دیتے ہو دوسروں کو؟ یعنی جو دوسرا بہت اعلیٰ صفات والا آئیڈیل شخصیت ہے اس کو آپ ایک معمولی کے لیے رکھ کر تو ایک مشکل میں ڈال رہے ہو نا آپ. عدل یہ ہے کہ نہ. اور ایسے ہوتا ہے کہ مثلا خود جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کے لیے رشتے آنا شروع ہوئے، متعدد رشتے آئے، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، ہر ایک کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے ہم شادی کریں، داماد بن جائیں، قربت ہو جائے، رشتہ ہو جائے. اپنے لیے ایک بڑی سعادت سمجھتے تھے دنیاوی و اخروی. لہذا ہر طبقہ آتا تھا، ہر طبقہ. حتیٰ کہ جو رسول اللہ سے عمر میں بڑے تھے وہ بھی رشتہ مانگنے آتے تھے. اور بعضوں کا تو رسول اللہ بڑے خندہ پیشانی سے ان کو جواب دے دیتے کہ نہیں کرنا آپ کے ساتھ. بعضوں کو ناگوار گزرتا. چاند ایک ایسے آئے، بی بی زہرا کا رشتہ مانگا، انہوں نے رسول اللہ نے منہ ہی موڑ لیا ان سے. اتنا ناگوار گزرا ان افراد کا یہ خواہش رکھنا کہ ہم بی بی زہرا کے رشتہ مانگتے ہیں. رسول اللہ پر بہت گران گزرا. اور ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ایک شخص آیا رسول اللہ کے قریبی ساتھیوں میں سے، اور اس نے آ کر جب تقاضا کیا کہ میں مجھے دیں اپنی بیٹی کا رشتہ، تو رسول اللہ کو بہت ناگوار گزری یہ بات. اور فوراً اس کے اٹھنے کے بعد رسول اللہ نے ایک صحابی کو امیر المومنین کے پاس بھیجا، علی علیہ السلام کے پاس، کہ علی کو جا کر کہو کہ آ کے بی بی زہرا کا رشتہ طلب کریں، میرے پاس آئیں. یہ اسی وقت ہوا. چونکہ جو لوگ آ رہے تھے وہ اس تعادل کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ ہم کس کا رشتہ مانگ رہے ہیں اور کس کے لیے مانگ رہے ہیں. کوئی تناسب بھی ہے آپس میں، کوئی توازن ہے آپ کا اس کے ساتھ. کف شرط ہے اور یہ عدل کی شرط ہے. عدل اسی کو کہتے ہیں. کف یعنی ہم پلہ، ایک جیسے، جن کی صفات، جن کی سیرت، جن کی شخصیت، جن کے ذہنیت، جن کے رجحانات ایک جیسے ہوں، یہ کف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کف یہ ہے کہ جٹ لڑکے کی جٹ لڑکی سے شادی ہو، یہ کف ہے. جٹ کا کف ہوتا ہے نا، سید کا کف ہوتا ہے، یہ نہیں ہے. یہ ہمارا خود من گھڑت کف ہے. کف کا مطلب یعنی انسانی صفات، انسانی خصائل، انسانی کمالات اور وہ بنیادیں، قدریں، ویلیوز، کف وہ بناتی ہیں. اب جو بی بی زہرا کے لیے رسول اللہ نے پھر مناسب جگہ ڈھونڈی، وہ کہا مولا علی ہیں، امیر المومنین. اور ایسا ہی تھا. اب امیر المومنین کے ساتھ رسول اللہ کی شادی اپنی بیٹی کی کرانا یہ عین عدل تھا. عدالت کا یہی تقاضا تھا. اگر کسی اور کے ساتھ ہو جاتی یہ عدل نہیں تھا، تعادل نہیں تھا، توازن نہیں تھا. دونوں فریق برابر نہیں تھے، ایک جیسے نہیں تھے. اسی طرح پھر آگے ظاہر ہے صرف رسول اللہ کے ہاں یوں تو نہیں کہ خواتین میں سے ایک ہی خاتون تھی، باقی بھی تھیں، لیکن جناب زہرا کے لیے رسول اللہ نے یہ خصوصی تعادل قائم کیا. بی بی زہرا عدل کے ماحول میں پیدا ہوئی. جس خاندان میں بی بی زہرا پیدا ہوئی اس میں عدل محض تھا، اس میں کوئی چیز ان بیلنس نہیں تھی.
माँ बिल्कुल अदल के कानून पर कायम शख्सियत वालदा की, और वालिद रसूलुल्लाह हैं। अमली जिंदगी उनकी घर के अंदर उनका माहौल और उनका समाजी रवैया सब ऐनी अदल था। और इस वजह से जनाब ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की शख्सियत में ये चीजें इस तरह से मुंतकिल हुई, जिस तरह से दूध माँ पिलाती है और वो दूध ग़ज़ाइयत उसकी बच्चे के शिकम में और जिस्म में मुंतकिल होती है, दीनी कदरें, इंसानी कदरें वालिदैन से इस तरह बीबी ज़हरा के अंदर मुंतकिल हुई। अब ज़ाहिर है ये शख्सियत जो आंख खोली तो अदल के माहौल में, और तरबियत पाई अदल के माहौल में, परवरिश पाई अदल के माहौल में, बड़ी हुई अदल के माहौल में, लेकिन मुआशरे के अंदर बेअदालती देख रही थी। जब अपने घर के अलावा बाकी माहौल को देखती तो उसमें तवाजुन नहीं होता था, तादुल नहीं होता था, बेअदालती थी उसके अंदर। औरतों में, मर्दों में, घर में, बच्चों में, मुआशरे में, हर जगह बेअदालती नजर आती थी। फिर जनाब सैयदा की जब शादी हुई तो अदल के उसूल के मुताबिक शादी हुई। ये अदल की मुराद थी जो रसूलुल्लाह